نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تلاوت قرآن کریم ہو یا اور کوئی نیکی کا عمل ہو، اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وسوسوں اور اس کے رکاوٹوں سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل حال نہ ہو۔ اسی غرض و غایت کے لیے تلاوت قرآن کریم سے پہلے استعاذہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی تاثیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اہم کام جو اللہ رب العزت کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس کام کے اندر بے برکتی ہوا کرتی ہے، اور جس کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے اس کام میں برکت ہوا کرتی ہے۔ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو اس طرح مٹایا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے لے کے آئے، یعنی قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں پارہ کی سورۃ النمل کی آیت میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کے نزول سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے یا لکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت بسم اللہ مجریہا نازل ہوئی تو بسم اللہم لکھوانا شروع کیا۔ پھر جب آیت قل ادعوا اللہ ود الرحمن نازل ہوئی تو رحمان کا اضافہ ساتھ فرما دیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن لکھوانے لگے۔ اس کے بعد جب سورۃ النمل کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا اپنی امت کو حکم دیا۔ دین یا دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا اور اس سے آغاز کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر کام خیر و برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم پر اس طرح حاوی اور جامع ہے کہ گویا وہ تمام کتب سماویہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور قل قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے، یعنی جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور اس سے بھی زیادہ کمال اعجاز یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے ابتدائی حروف یعنی با میں موجود ہے، اور وہ اس طرح کے مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس با کے معنی ہے ملانا، قریب کرنا، اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کریم کا منشا اور غرض و غایت ایک ہی ہے، اور وہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملانا اور انسانوں کو خدا سے قریب کرنا، یہی حرف با کے معنی ہے، یعنی آپس میں ملانا۔ تلاوت قرآن کریم کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یا کسی اور نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے رب قدوس، جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ابتدائی اسباب اور سامان کا خالق تو ہی ہے بے شک،
اور اسباب و سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہی ہے، اور میرے اس کام پر اجر و ثواب اور اچھے اور صحیح نتائج کا پیدا کرنا بھی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ بس میرا یہ کام اللہ رب العزت کی مدد اور رحمان کی توفیق اور استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسے پر ممکن ہے۔ حضرات محترم، سورۃ النمل پارہ نمبر 19 میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، وہ سورت کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے۔ اس کا بے وضو لکھنا، چھونا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا یہ ہر حال میں جائز ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ضروری ہیں۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے 10ویں پارے کی سورۃ البراۃ سورۃ توبہ کے، وہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر سورۃ برات سورۃ توبہ ہی سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو تو عام طریقہ کے موافق اس سورۃ برات کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب 1,000 مرتبہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، پھر پڑھنا شروع کریں۔ 1,000 کے بعد پھر اسی طرح 2 رکعت پڑھیں اور دعا مانگیں، غرض اسی طرح 12,000 بار ختم کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ہر کام آپ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ ہی کی توفیق سے انجام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دیجئے اور ہر برائی سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔